الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ پوری دنیا کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، سوتے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، مرے ہوئے انسان کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ شاید میں ایسی ہی کوئی کوشش کر رہا تھا ابھی تک، تو میں اب کتاب سے تقریر شروع کر رہا ہوں 1 سال کے بعد۔ اللہ نے تقدیر بنائی ہے نا، ہماری قسمت میں جو کچھ ہم کرنے والے ہیں، کر چکے، جو کریں گے، یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ ایمان لانے کے لیے تقدیر کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اچھی بری تقدیر پر۔ قسمتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور قسمتیں بری بھی ہوتی ہیں، اور عام طور پر یہ ہم آپ استعمال بھی کرتے ہیں سینٹینس، یار فلاں کی تقدیر تو بڑی اچھی ہے، فلاں کی تقدیر بڑی اچھی ہے، فلاں کی تقدیر اچھی نہیں ہے۔ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے ہم بالکل مادر پدر آزاد ہیں، چاہے کچھ کریں چاہے نہ کریں، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہم چاہے غلط کریں چاہے صحیح کریں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو پتھر کی طرح مجبور نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، جانور نہیں بنایا۔ سورس آف نالج اللہ نے عطا فرمائے، اچھی بری کی تمیز کرنے کا شعور بخشا اللہ نے، حلال و حرام کی تمیز کا شعور بخشا اللہ تعالیٰ نے، جائز و ناجائز کا شعور بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تو مجبور ہو گئے کہ قسمت کے ہاتھوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دو چیز ہے، مان لیجئے ایک طرف آگ جل رہی ہے اور ایک طرف راستہ ہے، اور آپ کو جانا اس طرف ہے، آگ کے اس پار۔ آپ کی عقل کیا فیصلہ کرے گی کہ آگ کے اندر کود کے اس پار جائیں یا اس راستے سے جائیں جو راستہ سیف ہم کو اپنی منزل پہ پہنچا دے گا؟ راستے تو دونوں ہیں نا، یا تو آپ آگ کے دریا کو پار کر کے جائیے، اور یا تو آپ چاہتے ہیں تو ایک سیف راستے سے آپ باہر نکل کے اس طرف اپنی منزل پہنچ جائیں۔ تو یہاں پر آپ کیوں فیصلہ کر پاتے ہیں کہ بھئی بھلے ہی یہ آگ کا راستہ شارٹ راستہ ہے، لیکن ہم اس سے کود کے اندر اس طرف نہیں جائیں گے، یہ جو سیف راستہ ہے بھلے ہی لانگ روٹ ہے لیکن ہم اس طرف ہی چل کے جائیں گے تاکہ ہمارا جسم سیف رہے، ہمارا وجود صحیح رہے، ہم آگ میں جلنے سے بچ جائیں اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ روٹین میں انسان یہ کرتا ہے، اگر کوئی روڈ بہت خراب ہوتا ہے مگر وہ شارٹ کٹ میں آپ کو پہنچاتا ہے منزل تک، لیکن کوئی روڈ ایسا ہے جو لانگ روٹ ہے وہ مگر صحیح ہے، وہ گاڑی آپ کی فل اسپیڈ چل سکتی ہے، تو بھلے 50 کلومیٹر آپ کو راؤنڈ کاٹ کر کے جانا پڑے اپنی منزل پر، آپ وہی راستہ چنیں گے جو راستہ لانگ روٹ ہے مگر وہ کھڈے سے مکت ہے۔ یہ آدمی پر عقل ہے نا اتنی، ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم کھڈے والے راستے سے جلدی پہنچ سکتے، آگ کا دریا پار کرنے کے بعد منزل پہ جلدی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن آدمی یہ راستہ نہیں اپناتا ہے۔ پتہ ہی چلا
کہ اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے تاکہ عقل کا استعمال کر کے اچھی اور بری چیز کی تمیز کر سکے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ یہاں پر یہ بھی ایک لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت ساری چیزوں میں تو آدمی اچھی اور بری کی تمیز کر لیتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں جانتے ہوئے بھی تمیز نہیں کرتا ہے۔ مثال پیش کر دوں میں آپ کے سامنے، اگر حرام خوری آدمی کرنی ہے نا، کسی کا مال ہڑپنا ہے، یہ تو ایک دم کنفرم ہے، کسی کا ناجائز مال کھانا یہ حرام ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے انسان سور کی بوٹی کھا رہا ہے، جیسے شراب پی رہا ہے، جیسے غلاظت کھا رہا ہے، یہ حرام کھانا اس طرح سے ہے خنزیر کی بوٹی کھانے کے برابر۔ اگر اسی آدمی سے جو حرام خوری کر رہا ہے، بھائی کا حق کھا رہا ہے، یا کسی بھی مسلم کا، نان مسلم کمیونٹی کا مال ناحق کھا رہا ہے، اسی آدمی کو اگر کہہ دو تم سور کی بوٹی کھاؤ تو بہت ہی ارے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بھائی صاحب یہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ یہاں تو آپ کی تھنکنگ کام کرتی ہے، اور یہاں پہنچنے کے بعد ہمارا دماغ جو ہے کیوں معاف ہو جاتا ہے، ہم کیوں پگلا جاتے ہیں اور کیوں نہیں ڈیسیزن لیتے؟ کسی کا ناجائز مال کھانا خنزیر کا گوشت کھانے کے برابر ہے، شراب پینے کے برابر ہے، غلاظت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر لوگ کیا جب ارے چلتا رہتا ہے، یہ بات سمجھ سے پرے ہے ساتھی۔ اللہ نے عقل دی ہے نا، تو عقل کا صحیح ڈھنگ سے یوز کیجئے، استعمال کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دن خطبہ ارشاد خطاب فرما رہے، تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حضرت مولا علی کی خدمت میں خطاب کے دوران کھڑے ہو کر کے سوال عرض کیا، امیر المومنین ہمیں تقدیر سے خبر دیجئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ بہت گہرا دریا ہے، اس میں قدم مت رکھ۔ اس نے عرض کیا، امیر المومنین ہمیں خبر دیجئے تقدیر کے بارے میں۔ فرمایا یہ راز ہے، راز، زبردستی اس کا بوجھ مت اٹھا۔ اس نے کہا امیر المومنین ہمیں خبر دیجئے۔ فرمایا اگر نہیں مانتا تو یہ امر ہے دو امروں کے بیچ، یہ حکم ہے دو حکموں کے بیچ، نہ آدمی مجبور محض ہے نہ اختیار کلی اس کے سپرد ہے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے پتھر نہیں بنایا ہے کہ بالکل مجبور جہاں رکھ دیا وہاں پڑا ہوا ہے، ایسے ہی فل پاور نہیں بنایا کہ جو چاہے جہاں چاہے منہ مارتا پھرے۔ کچھ قاعدے قانون ہیں، کچھ گائیڈ لائنز ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے شہر میں حکومت کی کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، ایسے ہی شریعت کی بھی کچھ گائیڈ لائنز ہیں اس مسلمان کے لیے جس نے نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تم نے کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، تمہیں پینا کیا ہے، کیا نہیں پینا ہے، تمہیں پہننا کیا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، تمہیں جانا کہاں ہے، کہاں نہیں جانا ہے۔ یہ گائیڈ لائنز شریعت نے ہمارے لیے جاری کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں نہ تو انسان کو اللہ نے مجبور جامد پتھر کی طرح بنایا ہے، اور نہ ہی اسے پاورفل بنایا ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے، جہاں چاہے منہ مارتا پھرے۔ تو اس نے عرض کیا امیر المومنین فلاں شخص کہتا ہے کہ آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ ہماری کمائی ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے کام کرتے ہیں۔ کتنا بدھو ہے انسان، یہ شعور اسے نہیں آتا اس ہاتھ میں طاقت ہمارے باپ کی نہیں ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو یہاں پر آدمی فالٹ ہے کہ نہیں فالٹ ہے کہ ہم اپنے طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ طاقت ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مزدوروں کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، بڑا بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ پاٹیا جب نہیں اتر پاتا ہے نا کسی سے، جو کھاٹو والا جو ہوتا ہے نا، جو پٹی اٹھاتے ہیں ڈالتے ہیں مکانوں پہ، چھتوں میں ڈالے، جو پرانے مکان بنے ہوئے ہیں یا اب بھی ڈالتے ہیں، تو وہ الگ سے مزدور آتے ہیں وہ پاٹیا اتارنے کے لیے، وہ پٹی اتارنے، ہر آدمی اتار نہیں پاتا ہے۔ تو کیا وہ شخص جو اتنی طاقت کا حامل ہے
اسے یہ شعور آتا ہے، وہ پتھر اتارنے کا ڈھنگ جانتا ہے، یہ سارا کام کرتا ہے، کیا اپنے من مرضی سے وہ پیسہ لے سکتا ہے؟ طاقت آپ سے زیادہ ہے، شعور آپ سے زیادہ ہے، گیان اس کے پاس زیادہ ہے، اتنے مجبور آپ ہیں کہ آپ اس پتھر کو اتارنے کے لیے اس مزدور کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو کیا وہ دندناتا پھرے جو چاہے سو کرے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے سو کریں، اللہ نے یہ طاقت ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ تو فلاں شخص کہتا ہے کہ آدمی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے، اور وہ آپ کی بارگاہ میں یہیں بیٹھا ہوا حضرت جو یہ کہتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا میرے سامنے لاؤ اسے۔ لوگ پکڑ کے لائے، اسے کھڑا کر دیا۔ جب امیر المومنین نے اسے دیکھا تو اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ 4 انگل کا میان سے باہر نکالا اور اس کے بالکل قریب کر دیا۔ فرمایا کام کی قدرت کا تو خدا کے ساتھ مالک ہے یا خدا سے جدا مالک ہے؟ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم اپنی قدرت سے جو چاہتے کرتے ہیں، یہ بتا اس قدرت کا جو تیرے پاس اختیار ہے یہ اللہ کے دینے سے ہے یا خود بخود تیرے پاس یہ طاقت ہے؟ اور سنتا ہے، خبردار ان دونوں میں سے کوئی بات نہ کہنا کہ میں اپنے طاقت کے بل بوتے پہ ایسا کرتا ہوں، یا یہ کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا اور ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر تو نے ان میں سے کوئی ایک بات پہ حامی بری نا تو تیری منڈی اڑا دوں گا میں تلوار سے۔ اس نے کہا امیر المومنین پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا یوں کہے خدا کے دینے سے اختیار رکھتا ہوں، خدا نے پاور دیا اس لیے میرے پاس پاور ہے، خدا نے عقل دی ہے اس لیے میں جانتا ہوں، خدا نے علم دیا ہے اس لیے ہمارے پاس شعور ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے اختیار دے، اس کی مشیت کے بغیر ہمارا بھی کوئی اختیار اور پاور نہیں ہے۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ قدریہ ایک فرقہ زمانے میں گزرا ہے، آج تو ایسے لوگ ہیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں قدرت نے جو لکھ دیا تقدیر میں تو اب انسان مجبور ہو گیا کہ اس کو وہی کرنا ہے جو قدرت نے لکھ دیا ہے، اس کو کہتے ہیں قدریہ۔ اور ایک فرقہ گزرا ہے جبریہ۔ جبریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زبردستی ہم سے ایک کام کروایا جاتا ہے، ہم نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے گمراہ اور بے دین فرقے دنیا میں پیدا ہوئے، مر بھی گئے، پیدا ہو بھی رہے ہیں، اور سب دھس جائیں گے۔ ایک ہی بچے گا جو حضور کے دیوانے اور غلام اور وفادار ہیں۔ بس یہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا کہ انسان پتھر کی طرح مجبور محض نہیں ہے، نہ خود مختار ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حالت ہے، ایک کنڈیشن ہے جو جس کا راز، جس کی حقیقت، جس کے طے تک یہ اللہ ہی سے جانتا ہے۔ یہ ایک عمیق دریا ہے، بہت گہرا دریا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رضائیں امیر المومنین مولا علی پر نازل ہوں کہ دونوں الجھنوں کو انہوں نے صرف 2 جملے میں ختم کر دیا۔ یہ فن ان کو آتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مصطفیٰ علم کا شہر ہے، علی اس شہر کے دروازے کا نام ہے۔ تو یہ پاور اللہ نے عطا فرمایا، یہ تصرف دیا آپ نے، تو پتہ ہی چلا کہ تقدیر کے دریا میں آدمی کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چپ چاپ سیدھے راستے پہ چلتے رہو، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ ایک مسلمان سے غلط کام کے قریب مت جاؤ، برائی مت کرو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرو، کسی کا مال مت ہڑپو، کسی کے ساتھ بے حیائی بے غیرتی مت کرو۔ یہ ایک ٹریک ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو جس پہ چلنے کے لیے تاکید فرمائی ہے۔ ایک صاحب نے اسی بارے میں پھر سوال کیا، کیا گناہ بھی بغیر ارادہ الہیہ کے واقع نہیں ہوتے ہیں؟ فرمایا کیا تو زبردستی کوئی اس کی معصیت کر سکتا ہے؟ ایک مثل مشہور ہے، سینٹنس ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا۔ ہم آپ کہتے ہیں نا، ہم نے بڈیروں سے بھی سنا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر
پتا نہیں ہلتا۔ حکم ہونا الگ چیز ہے، مرضی ہونا الگ چیز ہے۔ دنیا میں جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، جو برے کام ہو رہے ہیں، حکم الہی سے ہو رہے ہیں، مگر رضا الہی سے ہر کام نہیں ہوتا ہے۔ حکم الگ چیز ہے اور رضا ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی چوری کرے، بے ایمانی کرے، جھوٹ بولے، غلط کام کرے، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، حکم الہی ہے۔ حکم الگ ہے، مرضی الگ ہے۔ مرضی کہتے ہیں جس پر حکم دینے والا خود راضی ہو، اس کو مرضی کہتے ہیں۔ اور اللہ کبھی نہیں چاہتا اور نہ کبھی چاہا اس نے کہ اس کے بندے پاپ کریں، گناہ کریں، غلطی کریں، خطا کریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہمارے بندے اچھے بن جائیں، تاکہ ہم نے اپنے اچھے بندوں کے لیے جو جنت بنائی ہے نا، اس جنت میں جا کے آرام کریں۔ زندگی کے 60، 65، 70، 75، 80، 100 سال گزارنے کے بعد جو دنیا میں مشقتیں جھیلی ہیں، میرے لیے جب وہ مر کے میرے پاس واپس آئیں تو میں انہیں اس دنیا کے تکلیف کے بدلے میں ایسی جنت عطا کروں جس میں پہنچ کر کے وہ 100 سال کے اپنے اس بات کو بھول جائیں جو انہوں نے مشقتوں کے طور پہ جھیلا تھا۔ ایک اور مثال پیش کروں۔ کوئی بچہ ہمارا پڑھتا ہے، بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، محنت کرتا، مشقت کرتا، ٹیوشن پڑھاتا ہے، کیسے کیسے فیس پوری کرتا ہے، کیسے کیسے مشقت جھیلتا ہے۔ کبھی سال میں ایک جوڑے، دو جوڑے کپڑے میں ہم نے ایسے بھی اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، مگر وہ 1-2 جوڑے کپڑے میں سال نکال دیتے ہیں، جبکہ ہمارے مالداروں کے بچے، میڈیم طبقہ کے بچے سال میں 10 قسم کے ڈریس پہنتے ہیں۔ ہر جو ہے عرس کے موقع پہ، ہر میلے کے موقع پہ، ہر تیوہار کے موقع پہ 2-2، 3-3 قسم کے ڈریس، جوتیاں، سب الگ الگ۔ لیکن وہ بچہ جس نے مشقتیں جھیل کر کے 25-30 سال تک یہ ڈگریاں حاصل کی، اس نے جس دن وہ پاس ہو کر کے گریجویشن لے کر کے جب کہیں پر نیوکتی اس کی ہوتی ہے، تو پھر اس کی خوشیوں کا اندازہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اپنے وہ 25 سال کے غم بھول جاتا ہے، جس غم کے پیریڈ میں اس نے جنے کیسے کیسے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے، مگر آج چونکہ اس کی محنت کا رزلٹ ملا ہے، مالک نے عطا فرمایا، تو اب وہ سارا غم پرانا بھول جاتا ہے۔ بغیر کسی تشبیہ کے 100 سال تک زندگی گزارنے والا بندے مومن دنیا میں مشقتوں سے، پریشانیوں سے دوچار رہتا ہے، اور جب مر کے اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اگر نیک بن کر رہا ہے تو اللہ جو جنت اسے عطا فرمائے گا نا، اس جنت کو مل جانے کے بعد 100 سال کا غم وہ فوراً بھول جائے گا کہ مجھے کیسی کیسی تکلیف جھیلنی پڑی نعمتیں ملنے کے بعد۔ تو فرمایا گیا، کیا معاصی بھی بغیر ارادہ الہی کے واقع نہیں ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، کیا تو زبردستی کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ چاہتا تھا کہ اس سے گناہ ہو بندے سے، مگر اس نے کر ہی لیا، تو اس کا ارادہ تو زبردست پڑ گیا کہ اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ بندہ گناہ کرے، مگر زبردستی اس نے کر لیا، یعنی اللہ کو بھی معاذ اللہ اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا ایسا ہے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں، معاذ اللہ۔ خدا بھی دنیا کے مجازی بادشاہوں کی طرح ہو گیا۔ پرشاسن ہمارا کیا چاہتا ہے، حکومت ہماری کیا چاہتی ہے، دیش میں، ملک میں، اسٹیٹ میں، شہر میں، گلی کوچے میں، گاؤں ڈھانیوں میں چوری نہیں ہونی چاہیے، ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، بدماشیاں نہیں ہونی چاہیے، کسی کا گھر نہیں لوٹا جانا چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا۔ ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں، ہم بھی میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، اتنی ایکٹیویٹیز کے باوجود بھی پرشاسنک ذمہ دار حضرات کو گچا دے کر کے یہ ظالم طبقہ جو دیش کے اندر اراجکتا پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک کر کے اور ایسا کام کر گزرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے، یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے دنیا کے اندر مجازی حکمرانوں اور بادشاہوں کے آنکھوں میں دھول جو کر کے آدمی اپنے من کی کر بیٹھتا ہے، تو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ بھی ایسا ہی ہے؟ معاذ اللہ،
ایسا تو ہے نہیں. پرشاسن اپنے آفس میں رہتا ہے, کبھی دورے پہ رہتا ہے, لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتا ہے, سفر میں حضر میں یکساں دیکھتا ہے. آپ کہیں چلے جائیے نا, اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہی کانفیڈینس ہمارا ختم ہو گیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب تک یہ یقین ہمارا تھا ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے, تب تک ہم جرم نہیں کرتے تھے. آج جرم کس لیے انسان کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا یہ یقین ختم ہو گیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میں تمثیل کی تھوڑی وضاحت کر دوں. اپنے شہر مکرانہ میں اگر یہ ہمارے پولیس پرشاسن کا عملہ موجود ہو تو کیا اس کے سامنے کوئی چور چوری کرنے کی جرات کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ پرشاسن دیکھ رہا ہے, ذمہ دار لوگ دیکھ رہے ہیں, ادھیکاری دیکھ رہے ہیں. اگر جرم کیا تو رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور ایسی کٹائی ہوگی کہ زندگی جینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پرشاسن کے دیکھتے ہوئے مجرم جرم کرنے سے ڈرتا ہے, کتراتا ہے. یہ بات فیکٹ ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جب دنیا کے ایک پرشاسنک ذمہ دار سے آدمی اتنا خوف زدہ ہوتا ہے, اس کے دیکھتے ہوئے جرم نہیں کرتا ہے, تو وہ بادشاہ حقیقی. اگر یہ یقین ہمارا کامل ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کیا ہم جرم کریں گے؟ چلیے, دنیا کے پرشاسنک ذمہ داروں کے سامنے آدمی جرم کر لیتا ہے, کیا ہوگا؟ مارے جائیں گے, پٹائی ہوگی, ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے, سر بھی پھوٹ سکتا ہے, جیل میں ٹھونسے جائیں گے, مقدمہ چلے گا, پھر کبھی جا کے ضمانت ہوگی, پھر رہا کے آئے گا نا آدمی. اگر جرائم بہت زیادہ ہولناک ہیں تو پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹکایا جا سکتا ہے اسے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا نا کوئی. لیکن کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کی زندگی کا انت تو موت ہے نا, آخرت کی زندگی کا انت کوئی نہیں ہے. وہاں جب شروع ہوگی نا, اپنے حساب کے بھگتان کی ڈائری کھولی جائے گی, تو پھر اس دن یہ بات دیکھنے کے لائق ہوگی کہ کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں تقدیر کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ حاشا وکلا, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ ملک الملوک بادشاہ حقیقی ہرگز ایسا نہیں کرے کہ بے اس کے حکم کے اس کی ملکیت میں کوئی ذرہ جنبش نہیں کر سکتا ہے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ مولا علی نے جواب دے کر گویا میرے منہ میں پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا کہ اب میں اس کے آگے بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا. انسانوں کی فطرت یہ ہے, جو کچھ نہیں جانتے نا اسی میں بحث بھی کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی حیرت ہوتی ہے, مجھے بھی کبھی سنتے ہیں جب ہم نا, بہت حیرت ہوتی مجھے. ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور میڈیکل لائن کے بارے میں آپ بحث کریں تو آپ کو عقل مند کہا جائے گا کہ پگلا کہا جائے گا؟ بتائیے نا بھائی, کیا کہا جائے گا؟ پاگل کہا جائے گا. آپ کو حکومت کے جو پرشاسن کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے قانون کا پتہ نہیں ہے, اس قانون میں آپ بحث کریں تو آپ کو عقل مند کہا جائے گا کہ پاگل کہا جائے گا؟ پاگل کہا جائے گا آپ کو. لیکن ان چیزوں کے بارے میں آدمی بحث نہیں کرتا ہے. سب سے کمزور چیز جو ملتی ہے مسلمان کو خاص کر, وہ دین ملتا ہے. جو دیکھو جہاں دیکھو وہی بحث کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو ایسے کو کیا کہا جائے؟ ارے کیا کہا جائے ایسے کو؟ کیوں بحث کرتے ہیں آپ؟ جس چیز کو آپ جانتے نہیں اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہیں؟ کبھی تقدیر کے بارے میں, کبھی اللہ کے بارے میں, کبھی قرآن کے بارے میں, کبھی حدیث کے بارے میں, کبھی نبی کے بارے میں, کبھی جنت دوزخ کے بارے میں. یعنی جو جی میں آئے بختے جاؤ, اور آدمی یہ سوچتا ہے کیا ہونے والا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. دنیا ہی میں نہیں دیکھ پاتے ہو. ادھر مرے نہیں کہ سورداس بن گئے. کسی مرنے والے کو دیکھا آپ نے کہ اس کی آنکھوں سے روشنی جو ہوتی ہے وہ اب دیکھ رہی ہے آپ کو؟ ہم نے تو یہی دیکھا جیسے کوئی مرا نا, تو جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جلدی جلدی اس کی پہلے آنکھیں بند کرتے ہیں. کھلی ہوئی آنکھیں نا, کہ اگر تم دیکھ بھی رہو نا جلدی سے بند کر اس کا.
اس کی آنکھ کھلی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کی کھلی ہوئی مردہ آنکھ بھی کسی نے دیکھ لیا نا تو دیکھنے والا بھی کئی دن تک بیمار رہے گا بیچارہ۔ اور ہم نے اس شہر میں یہ دیکھا ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو ایک کمرے میں اس کو اکیلے بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک ہی کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی بڑھیا یا کوئی ذمہ دار اس کو وہاں بٹھا دیتے ہیں رکھوالی کر، بقیہ سب باہر بیٹھ کے ٹوپی لگا کر کے کوئی پوں پوں کر رہا، کوئی پوں پوں کر رہا ہے، ایک اکیلے بیٹھتا کمرے میں۔ دیکھا ہے، وہ بول رہا ہوں، اب وہ رکھوالی کرتا کہ مردہ اڑ کے بھاگ نہ جائے کہیں۔ ارے یار، جو انتقال فرما گیا کوئی بھاگنے والا ہے کیا؟ وہ کہاں بھاگنے والا؟ شاید گھر والے اپنے مرحوم اور مرحومہ کو اسی لیے غسل نہیں دیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑ لئیے، کیوں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کالا کاری کیا کیا ہے، باپ کے خزانے سے کتنا لوٹا ہے، اماں کا خزانہ کتنا چوری کیا ہے، بالیاں کس نے نکالی ہیں، پازیب کس نے توڑے، یہ پتہ ہوتا ہے نا۔ تو ڈر کے مارے مردے قریب نہیں جاتی، نہ کوئی عورت جاتی ہے نہ کوئی مرد جاتا ہے مردوں قریب، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھٹ میرا ہاتھ پکڑ لے کہ جو میرے انتقال کے بعد تم نے جو میرا پازیب نکالا اس کا حساب دو۔ مگر ایسا نہیں ہے ساتھیو، خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے۔ زندگی بہت لیمیٹڈ، مختصر ہے، اس مختصر سے وقت کی قدر کر لے جانے والا انسان ہی بڑا ہی کامیاب اور جانباز ہے، جو دنیا کے تمام جھمیلوں کو جھیل کر کے ایک دم کلین اپنے رب کے دربار میں جاتا ہے۔ کوشش کیجئے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت مولا علی سے عرض کی گئی کہ یہاں ایک شخص مشیت میں گفتگو کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بارے میں، یعنی تقدیر کے بارے میں۔ تو مولا علی نے اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، خدا نے تجھے اس لیے پیدا کیا ہے کیا کہ تو اللہ کے حکم کے بارے میں بحث کرتا پھرے؟ جس لیے اس نے چاہا، یا اس لیے کہ جس کے لیے تو نے چاہا، یعنی کہ کیا اس لیے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یا جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے۔ فرمایا تجھے جب وہ چاہے بیمار کرتا ہے اور جب چاہے تجھے اچھا کرتا ہے، تو کیا ایسا ہے کہ تو بیمار ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہا ایسا بھی نہیں، اللہ جس کو چاہتا بیمار کرتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا جب چاہتا شفا دیتا ہے۔ اس کو ہم یوں بھی وضاحت کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مریض آدمی کبھی کبھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تھک ہار کر کے جب بیٹھتا ہے تو گلی کوچے اور محلے میں جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر کمپاؤنڈر ہوتے ہیں ان کے دیے ہوئے ٹیبلٹ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے ارے خبیث کمبخت کہیں کے بڑے بڑے ڈاکٹر بن گئے، MBBS MS اور جانے کیا کیا بڑے بڑے اسپتال میں بیٹھے ہوئے، کو امریکہ لندن سے پڑھ کے آئے، گھاس چھیلتے گھاس، ان سے تو ٹھیک ہمارا کمپاؤنڈر ہی ہے محلے کا؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھسیارے ہیں جو لندن سے پڑھ کے آئے ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ دوا میں شفا ڈاکٹر نہیں رکھتا ہے، دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے، دوا میں شفا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کی تمثیل پیش کر دوں، ہم بھی کئی بار ہم اپنا بھی علاج کرانے گئے، بمبئی کہاں اپنے والد صاحب کا بھی علاج کروانے گئے لکھنؤ کے بڑے اسپتال میں۔ ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا؟ مولانا آپ دعا کیجئے، دوا تو ہم کر رہے ہیں، گارنٹی ہمارے پاس شفا دینے کی نہیں ہے، شفا تو وہی دیتا ہے۔ یہ ہر ڈاکٹر کہتا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے، وہ گھسیارا نہیں ہوتا ہے، وہ ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے نا۔ اچھا، جو شخص جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی شالینتا سے بات کرتا ہے، جس کی تعلیمی لیاقت بہت ہائی فائی ہوتی ہے بہت کم بولتا ہے، وہ تول کے بولتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کچر کچر بھیڑ بکری طرح بکتے رہتے، چلاتے رہتے ہیں، آپ سمجھ جاؤ یہ بالکل اندر سے خالی ہے، اس کے پاس گیان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ جب چاہتا جسے بیمار کر دیتا ہے اور جب چاہتا اللہ جسے ٹھیک کر دیتا ہے، یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو بندہ نہ اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے
نہ اپنی مرضی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں علاج کرانا یہ انسان کی فطری تقاضے کے پیش نظر ہے۔ علاج کرائیے اپنا، بیمار ہیں علاج کرائیے، بیماری آنے کی شنکا ہے علاج کروائیے۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے، یہاں بغیر حرکت کیے برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ آنکھیں موند کر کے تسبیح لے کر کے یہاں نہیں، حرم کعبہ میں حتیم کعبہ میں بیٹھ جائیں، اللہ روزی دے دے، ریال دے دے، ریال دے دے، ریال، ایک ڈھیلے کا ریال نہیں آئے گا۔ محنت کرو گے تو پیسہ ملے گا، پھر پیسے سے کھانا خرید کے آپ کھائیں گے۔ حرکت کیجیے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کیا اپنی مرضی سے بیمار ہوتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ جب بیمار کرتا تب بیمار ہوتا ہے۔ فرمایا بلکہ جب وہ چاہے تجھے اس وقت وفات دے گا جب تو چاہے گا جب مرے گا، یا جب اللہ چاہے گا تب مرے گا؟ کہا نہیں، جب اللہ چاہے گا تب مرے گا۔ تو فرمایا جب وہ چاہے گا تب مرے گا۔ اب یہ بتا، تو کہیں جانا چاہتا ہے، تجھے وہاں پر اللہ بھیجے گا تب جائے گا یا تو اپنی مرضی سے جائے گا؟ کہا نہیں، جہاں اللہ بھیجے گا وہاں جاؤں گا۔ فرمایا خدا کی قسم تو اس کے سوا اور کچھ بھی کہتا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور افسوس ہے اگر اس کے علاوہ تو یہ کہتا کہ جہاں میں چاہوں وہاں جاؤں، تو تیرے آنکھیں تیری جس سر میں ہے نا، اگر یہ کہتا تو تیری گردن اڑا کے میں نیچے رکھ دیتا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قسمت جو ہے نا یہ اللہ نے لکھی ہے، لیکن اچھی بری تقدیر دونوں ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے اللہ نے قسمت تو لکھ دی ہے، بندہ اگر چاہے تو اپنے قسمتوں میں تبدیلی اپنے رب سے کروا سکتا ہے۔ وہ ایک سینٹنس ہے، دو بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جانور پر رحم کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا صدقہ کرنے سے بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں صدقہ کرتے رہو، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا کثرت نوافل کی بنیاد پر بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، اچھی سوچ رکھنے پہ بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیجئے اس نیت سے کسی انسان کے پیر میں چبھ نہ جائے، اللہ اس سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔ پھر بھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم اس ڈگر پہ چلنے کو تیار نہیں جس ڈگر پہ چلنے کا مطالبہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تو حالات بہت کافی ناگفتہ بے ہیں ہمارے کہ ہم کرتے وہی ہیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے، اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں جا جانا تم رہ جاؤ، جو کام وہاں دیکھ لیں گے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا مرتے ہی تو تیری آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، وہاں تو کیا دیکھے گا، یہیں سورداس بن گیا ہے۔ اگر مرا ہے نا تیری ٹانگیں آڑی ٹیڑھی رہ گئی ہیں تو اسے تو سیدھا نہیں کر سکتا بیٹے، اسے سیدھا نہیں کر سکتا، دوسرا آدمی تیری ٹانگیں سیدھی کرنے آتا ہے، تیری ٹھڈی اور سر پر رسی باندھنے آتا تاکہ اس کا تھوبڑا کھلا نہ رہ جائے، مرنے والے کا ہاتھ آڑے ٹیڑھے ہو گئے اسے سیدھا کرنے کے لیے دوسرا آدمی آتا، پھر کیا دیکھے گا مرنے کے بعد؟ وہاں اتنے جری ہو گئے ہم آپ۔ تو اس لیے گزارش آپ سے یہ ہے ایک سسٹمیٹک زندگی جینے کی ضرورت ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ اور جو بھی کوئی بھی کسی ملک کا ناگرک اگر ملک کے آئین کا النگھن کرتا ہے تو اسے دیش کے ایکٹ کے تحت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اگر قانون یہ حکم دے گا کہ یہ اس بنیاد پر دیش نکالا کیا جائے اسے، تو اسے شہر بدر اور ملک بدر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ مسلمان ہیں اور قانون کے دائرے میں آپ رہتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، قانون کی باؤنڈری کراس کرتے ہیں اور اپنی شیطنت کا پریوگ کرتے ہیں
تو پھر سمجھ جائیے دھارائیں لاگو ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب آپ پر کون کون سی اسلام کی کڑی کڑی دھارائیں لاگو ہوں گی، اور مرنے کے بعد اس کا بھگتان ہمیں اور آپ نے سب کو کرنا ہے۔ کوشش کیجیے۔